ایک طوطا اور گدھا بائی یاسر فاروق۔ شہر سے کافی دور ایک بڑا پیارا جنگل تھا۔ اس جنگل میں ایک طوطا رہتا تھا، اس کا ایک دوست گدھا تھا۔ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ طوطے کو مصوری کا شوق تھا، جبکہ اس کے دوست گدھے کو سیاست کا شوق تھا۔ طوطا بڑا سیدھا سادہ تھا، وہ بڑی پیاری تصاویر بناتا تھا، مگر اسے بھول جانے کی عادت بھی تھی۔ اس جنگل میں بڑا سکون تھا۔ یہاں بڑے اونچے اور تناور درخت تھے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ہر جگہ قسم قسم کے رنگدار پھول نظر آتے تھے۔ یہاں ہر کوئی خوش تھا۔ اس جنگل کا بادشاہ، جسے سبھی شیر خان کہتے تھے، بڑا ہی مہربان اور ہر ایک کے کام آنے والا تھا۔ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ یہاں کوئی بھی آدمی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ اس دن موسم بڑا ہی خوشگوار تھا۔ طوطا ایک بڑے اونچے درخت پر بیٹھا ہوا دور پہاڑوں کی تصاویر بنانے کا کام کر رہا تھا۔ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس نے نیچے دیکھا تو دو آدمی اس درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سفید رنگ سے بھرا ہوا ڈبہ اور برش تھا۔ طوطا بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دونوں باتیں کرنے لگے۔ طوطا چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے انہیں بڑے غور سے دیکھا اور ان کی باتوں پر کان لگا دیے۔ ایک کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، ہم اگلے اتوار کو آ کر وہ درخت کاٹ دیں گے جن پر ہم نے سفید نشان لگا دیا ہے۔ دوسرا بولا، مگر یہ کام بڑی رازداری سے کرنا پڑے گا، ہمارے پاس کافی بڑی مشینیں ہیں، 3-4 درخت تو کاٹ ہی لیں گی۔ یہ کہہ کر دونوں آدمی وہاں سے چلے گئے۔ طوطے نے جلد ہی ان کے چہرے دیکھ کر ان کی تصاویر بنا لی۔ اس جنگل میں اور بھی لوگ آتے رہتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ عام طور پر وہ اس جنگل کی بہتری کے لیے ہی آتے تھے۔ کبھی وہ جانوروں کے لیے کھانے کی چیزیں چھوڑ جاتے تھے تو کبھی پرندوں کے لیے بہت سارا دانہ دنکا پھینک جاتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد طوطا بڑا اڑا اور اپنے دوست گدھے کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ جانوروں کی ایک ٹولی کو بٹھا کے جھوٹ نہ بولنے پر تقریر کر رہا تھا۔ سارے جانور اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ طوطے نے اپنے دوست کو ساری بات بتا دی۔ گدھے نے ساری بات سنی اور طوطے کو کہا کہ مجھے وہ تصاویر بھی دے دو۔ طوطے نے اسے وہ تصاویر دے دیں۔ اب کب آئیں گے وہ لوگ درختوں کو کاٹنے کے لیے؟ گدھے نے اس سے پوچھا۔ طوطے نے اسے یہ بھی بتا دیا۔ اچھا، مجھے ایک بڑا ضروری کام ہے، ایک اور جگہ بھی جھوٹ نہ بولنے پر تقریر کرنی ہے، مجھے اب جانا ہوگا، گدھے نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اصل میں گدھا بڑا موقع پرست تھا۔ وہ دوڑتا ہوا جلدی سے شیر خان کی کچھار کی طرف آیا اور اسے ساری بات بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ میں نے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں اور ان کی تصاویر بنائی ہیں۔ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ پھر کب آئیں گے وہ درخت کاٹنے؟ شیر خان نے فکر مندی سے پوچھا۔ گدھے نے شیر خان کو طوطے کا بتایا ہوا دن بتا دیا۔ شیر خان بڑا خوش ہوا، اس نے گدھے کو بڑی شاباشی دی۔ پھر وہ دن آیا جو گدھے نے بتایا تھا۔ شیر خان نے گدھے کے ساتھ ساتھ مزید کچھ مضبوط جسم کے جانوروں کو لیا اور اس جگہ کے قریب ایک جگہ چھپ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر ہو گئی، کوئی بھی نہیں آیا۔ شیر خان کو گدھے پر بڑا غصہ آیا اور اس نے سب کو بیوقوف بنایا اور وقت برباد کیا۔ بات پھیلی اور طوطے کو بھی معلوم ہو گئی گدھے نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے اصل بات شیر خان کو بتا دی۔ بعد میں اس نے ایک کاغذ پر لکھ رکھا وہ دن بھی شیر خان کو بتا دیا جس دن ان لوگوں کو درخت کاٹنے کے لیے آنا تھا۔ سارے جنگل میں گدھے کی بڑی بے عزتی ہوئی۔ سب کو سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا درس دینے والا اب سب سے اپنا منہ چھپائے پھر رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس دن وہ لوگ کیوں نہیں آئے تھے۔ اصل میں طوطے کو بھولنے کی بیماری تھی۔ اس نے گدھے کو غلطی سے غلط دن بتا دیا تھا، مگر اس سے ایک بات تو اچھی یہ ہوئی کہ طوطے کو گدھے کی اصلیت کا علم ہو گیا۔